بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 11 ڈسکس کرنا ہے۔ آج کا لیکچر ہے ویوز کے حوالے سے۔ یہ بڑا مختصر سا لیکن بڑا کمپریہنسو ٹاپک ہے۔ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ ویوز کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلے اس کی ڈیفینیشن کے 2-3 پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ویوز ہم کیسے بناتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ویوز بیسیکلی یوز کیے جاتے ہیں ڈیٹا ڈیفینیشن اور ڈیٹا مینوپولیشن کے لیے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ٹیبل میں یا ٹیبلز کے اندر ڈیٹا موجود ہے اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو کسی بھی طرح سے مینوپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس پرپس کے لیے ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا جو بڑا اہم پرپز ہے وہ یہ کہ ویوز بیسیکلی اوریجنل ڈیٹا کو سیکیور کر دیتے ہیں ان آتھورائزڈ یا اللیگل یوزر سے۔ یعنی ویوز کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ٹیبل میں سے ڈیٹا کو آپ کے سامنے ڈسپلے کروا دیا جائے اور اوریجنل ڈیٹا کو یوزر سے سیف رکھا جائے۔ یعنی اوریجنل ڈیٹا یوزر کے سامنے نہیں آتا بلکہ ٹیبل میں سے اس ڈیٹا کی ریکوائرڈ کاپی یوزر کو فراہم کر دی جاتی ہے اور اوریجنل ڈیٹا اللیگل یوز یا انآتھورائز یوز سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیں بورڈ جب رزلٹ اناؤنس کرتا ہے تو آپ آن لائن اپنا رزلٹ چیک کرتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنا آن لائن رزلٹ دیکھے بھی ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ویب سائٹ پہ اپنا رول نمبر انٹر کر کے رزلٹ دیکھتے ہیں تو بورڈ کی ڈیٹا بیس میں سے صرف آپ کا ہی مطلوبہ رزلٹ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہوتا ہے۔ پوری ڈیٹا بیس جو بورڈ کی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بورڈ اپنی ڈیٹا بیس میں سے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کے رزلٹ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہے اور اوریجنل ڈیٹا کو اپنے پاس وہ سیو کر دیتا ہے تاکہ وہ اوریجنل ڈیٹا جب وہ مس یوز نہ ہو سکے، کیونکہ آپ ان آتھورائز یوزر ہوتے ہیں، صرف آپ کا کام ہوتا ہے رزلٹ کو دیکھنا۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ دا ویوز پرووائڈ دا ڈسکرپشن آف ریلیشنز دیٹ آر ناٹ اسٹورڈ، یعنی وہ جو ویوز کی مدد سے ٹیبل آپ کے سامنے آتا ہے وہ سیف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کا پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے ٹیبل میں پڑا ہوا ہے، ٹیبلز میں موجود ہے، وہاں سے وقتی طور پہ ایک ٹیبل کی شکل میں آپ کو رزلٹ دکھا دیا گیا، ڈیٹا دکھا دیا گیا۔ اوریجنل ٹیبل آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اوریجنل ٹیبل سیو رہتے ہیں لیکن وہ جو ویوز کے ذریعے وقتی طور پہ آپ کے سامنے ریکارڈ آتے ہیں وہ سیو، وہ سٹور نہیں ہوتے۔ اور ویوز کو کریٹ کرنے کے لیے جو لینگویج یوز کی جاتی ہے عام طور پہ وہ SQL کہلاتی ہے، یعنی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج۔ یعنی اگر آپ نے ایک ویو یا ویوز کریٹ کرنے ہیں تو اس پرپز کے لیے جو لینگویج یوز کی جائے گی دیٹ از کالڈ دا SQL، یعنی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج۔ تو یہ 4 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ویوز کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں اس کو ذرا مزید واضح کر دیتا ہوں۔ لیٹس سپوز کہ ہمارے سامنے یہ ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کا نام ہے امپلائی، اور اس ٹیبل میں ہم نے اپنے آرگنائزیشن کے امپلائیز کے بارے میں ریکارڈز کو سٹور کیا ہے۔ اب میں اگر اس میں سے یہ چاہتا ہوں کہ صرف مجھے امپلائی کوڈ، امپلائی نیم، سیلری اور ڈیٹ آف جوائننگ، صرف اتنی انفارمیشن مجھے چاہیے، یعنی میں سارا ٹیبل شو نہیں کروانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس پورے ٹیبل میں سے صرف جو کالم مجھے دکھائی دیں، جو انفارمیشن میں چاہتا ہوں وہ ہے امپلائی کوڈ، امپلائی نیم، سیلری اور ڈیٹ آف جوائننگ۔ اور دوسری بات میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے امپلائیز کا ریکارڈ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جینڈر کے کالم میں جہاں جہاں پر بھی جینڈر M یعنی میل آ رہا ہے صرف مجھے ان امپلائیز کے ریکارڈ کو ڈسپلے کروانا ہے یا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ پرپس سمجھ گئے ہوں گے کہ جس ٹیبل میں سے ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ویوز کریٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب ویوز کریٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم SQL لینگویج کو یوز کریں گے، تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ویو کریٹ کیا۔ اس کے لیے ہم لکھیں گے کریٹ ویو
اور ویو کا نام ہم نے رکھ دیا امپلائی. یہ ویو کا نام ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ ٹیبل کا نام تھا امپلائی. جو ویو ہم نے کریٹ کرنا ہے اس کا نام بھی سیم ہو سکتا ہے, تو یہاں پہ ہم نے ویو کا نام رکھ دیا امپلائی. سلیکٹ امپلائی کوڈ, امپلائی نیم, سیلری, ڈیٹ آف جوائننگ. یعنی یہاں پر ہم لکھتے ہیں وہ کالمس جس کی انفارمیشن ہمیں اس ٹیبل سے چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے سلیکٹ کی انسٹرکشن دی جاتی ہے. فرام امپلائی, یہ ہے ہمارا امپلائی کا ٹیبل, یعنی میں یہ چاہتا ہوں امپلائی کے ٹیبل میں سے صرف کمپیوٹر ان ایٹریبیوٹس کو سلیکٹ کرے, ان کالم کو سلیکٹ کرے, اور ایک ویو کریٹ کر دے جس کا نام بھی امپلائی ہو. اور کرائٹیریا یہ ہے امپلائی جینڈر از اکول ٹو ایم, یعنی امپلائی جینڈر کے کالم میں جہاں جہاں پر بھی ایم آ رہا ہے صرف ہمیں وہی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے. اس پوری ایگزامپل کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو بات سمپل سی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امپلائی کے ٹیبل میں سے ان امپلائیز کے ریکارڈ دکھائے جن کا جینڈر ایم ہے, اور یہ کالم یا یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے امپلائی کوڈ, امپلائی نیم, سیلری اور ڈیٹ آف جوائننگ, اور جو ویو کریٹ کرے اس کا نام بھی امپلائی رکھا جائے. تو ہم نے یہ ایک ایس کیو ایل کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے ویو کریٹ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جب کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کرے گا تو ہمیں کیا انفارمیشن ملے گی. یہ ہمارا اوریجنل ٹیبل تھا, یہ ویو کریٹ کرنے کے بعد ٹیبل آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ صرف انفارمیشن کس کی ملی ہے, امپلائی کوڈ, امپلائی نیم, سیلری اور ڈیٹ آف جوائننگ. اور کون سے امپلائیز ہیں جہاں جہاں پہ کیا آ رہا ہے ایم. یہ اوریجنل ٹیبل ہمیں نظر نہیں آئے گا, صرف یہی ٹیبل جو ہم نے ویو کریٹ کیا تھا یہی ہماری اسکرین پر ڈسپلے ہوگا. تو ہم نے اس ٹیبل سے اپنی کنڈیشن, اپنے کرائٹیریا, اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق وقتی طور پہ ایک ویو کریٹ کرتے ہوئے انفارمیشن کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ والا جو ٹیبل ہے یہ تو سٹور رہے گا, سیو رہے گا, لیکن یہ جو ویو ہے یہ ہمارے پاس وقتی طور پہ آئے گا. ہم صرف یہاں پہ اپنے مطلوبہ انفارمیشن کو دیکھیں گے, اس کے بعد یہ ویو یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک آج کا بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے ٹاپک میں صرف ہم نے ایک ہی بات کو ڈسکس کیا اور وہ ہے ویوز. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.